اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ جہاں آپ رہیں خوش رہیں، اور وہی بات بولوں گی میں، مدد کرتے رہا کریں، اور اللہ کی رضا اسی میں ہے جو اگر آپ کسی کو صدقہ جاریہ کرتی ہیں اور اپنے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں تو بہت ضروری ہے سب کی آپ خیال کیا کریں، غریبوں کی، اور جہاں بھی آپ کو کوئی نظر آئے تو ضرور آپ ان کی مدد کر لیا کریں، اور چھوٹے بچوں کی مدد کر دیا کریں کیونکہ وہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں باہر، تو اگر آپ کو کچھ چاہیے بھی نہیں ہو تو ان کو ضرور آپ کچھ نہ کچھ لے لیا کریں، ان بچوں کو خوش کر دیا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور ہماری کلاس شروع ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ سلام کرو عبداللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور مانو آپ سنائیے مجھے۔ تو مانو آپ سنائیں مجھے بیٹا، پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سبق تھا مانو کا؟ انگلی رکھیے، پڑھو۔ الف، شاباش، تا، ثا، الف با تا ثا۔ کلمہ سنائیے مانو، شاباش۔ طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلیں بھائی، مانو نے تو بہت اچھا سنایا، ماشاءاللہ، مانو بہت گڈ گرل ہے۔ اور اقرا آپ سبق سنائیے، پڑھو۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ الف، شاباش شاباش، سا، جیم، سا۔ کیسے پڑھتے سا کو؟ نرمی سے، سا، جیم۔ جیم کو کیسے پڑھو گی؟ کھینچ کے۔ کیسے پڑھو گی؟ سختی سے اور کھینچ کے، جیم۔ ٹھیک ہے، کلمہ سنائیے پہلا۔ سونے سے پہلے کی دعا سنائیے۔ بسم اللہ اللہم باسمک اموت و احیا۔ دودھ پینے سے پہلے کی دعا تم سنا، دودھ پینے کی پہلے کی دعا۔ مشال اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ شاباش۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ وضو کیسے کر کے آتی ہیں قرآن کے لیے، اور نماز جب آپ پڑھنے جاتی ہو تو کیسے آپ کرتی ہو؟ سب سے پہلے میں ہاتھ دھوتی ہوں، پھر اس کے بعد 3 دفعہ کلی کرتی ہوں، پھر اس کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتی ہوں، اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ منہ دھوتی ہوں، اور پھر ہاتھ دھوتی کہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، کہنیوں تک بازو بھی دھوتی ہوں، پھر اس کے بعد میں سر کا مسا اور پھر کانوں کا مسا کر کے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ کے پاؤں دھوتی ہوں۔
دیکھیں یہ جب پورا وضو ہم کر لیتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، دیکھیں بسم اللہ پڑھ کے ہم وضو کرتے ہیں، اور پھر ہم ظاہر آخر میں اپنے پاؤں جب وضو میں دھوتے ہیں، تو جب بعد میں ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان پڑھتے ہیں، جب وضو ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل. اور ہمیشہ کس سے شروع کرو گی؟ بسم اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اور مانو تم کیسے وضو کرتی ہو؟ اور آج ہم پڑھیں گے عبدالاحد اذان سنائیے آپ جلدی. آج عبدالاحد کی مائک بھائی چارج نہیں ہے، تو عبدالاحد ہمارے گھر میں لائٹ نہیں تھی، اور عبدالاحد اب ایسے پڑھ لو اذان. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آواز بلند کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج ہم پڑھیں گے سورہ صفاتی. کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الصفاتی. بچوں غور سے سنو، شور نہیں کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صفات مکی ہے، اور اس میں 182 آیاتیں اور 5 رکوع ہیں. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالطالیات ذکرا ان الہکم لواحد. اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی. یقیناً تم سب کا معبود ہے. دیکھیں فالزاجراتی زجرا فالطالیاتی ذکرا. فالطالیاتی ذکرا کے معنی ہیں پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی. انا الہکم لواحد. یقیناً تم سب کا معبود ایک ہے. واحد کا کیا مطلب ہے؟ لواحد، یہ سب کا معبود ایک ہے. یقیناً تم سب کا معبود ایک ہے.
رب السماوات والارض وما بینہما رب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں اور شور نہیں کرو اور مشرقوں کا رب وہی ہے. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا. بڑی بات ہے جب آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، سچی میں بہت پیارا خوبصورت نظارہ لگتا ہے. آپ دیکھیے گا رات کو جب 12 بجے کے درمیان 1 بجے کے درمیان جب آسمان پہ تارے چمکتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا. حفظاً من کل شیطان مارد، اور حفاظت کی سرکش شیطان سے. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگاتے. صحیح بات ہے، جو اگر کوئی بھی ان کو اچھی بات بتا دے تو سرکش جو انسان ہوتے ہیں تو باتوں پہ ہماری عمل نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی عالم ان کو کوئی بات بتائے گا تو کہتا وہ مجھے پہلے سے ہی پتا، میں کیوں سنوں. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ بلا ہر طرف وہ مارے جاتے ہیں بہگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دھکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے. دیکھیں ابھی ہم اس کے تفسیر بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رل مل کر تمہاری وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا. یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ. دیکھیں جب قیامت آئے گی، میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ہم سب زندہ ہوں گے، اور ویسے جیسے ہم ابھی زندہ ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہم مٹی بھی ہو جائیں گے تو ہمیں ایک دن اللہ پاک اٹھائے گا اور ہم سے حساب کتاب ضرور بھی ہوگا. اور ہم کہیں بھی بھاگیں تو ہماری حساب کتاب تو وہیں ہونا ہی ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کر لو گے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں، اور ضرور ہمارا اعمال نامہ ہوگا اللہ کے پاس، اور ہم جو ابھی کام کرتے ہیں اچھے کام بھی لکھے جاتے ہیں، برے جو ہم کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ضرور سمجھا کریں کہ ایک دن ہم اٹھے جائیں گے، چاہے ہم مٹی میں رل مل بھی جائیں. ہم جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجود ختم ہو جاتی ہے، مگر اللہ نے جیسے ہمیں پیدا کیا ہے ویسے ہم زندہ ہوں گے، بالکل ویسے ہی ہوں گے، اور ہم سے حساب کتاب ہوگا. تمہیں بہرحال اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. دیکھیں میں نے ابھی یہی بات بولا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا ہمیں، جہاں وہ علموں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا. ابھی بھی میں نے آپ کو یہی بات بتایا ہے کہ اچھے کاموں کی بھی جزا ملے گی اور برے کاموں کی بھی وہی جزا دے گا اللہ پاک. اسفاتن زاجراتن تالیاتن. تو فرشتوں کی صفات ہے آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے سب باندھنے والے. دیکھیں ہم یہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم بہت نمازی ہیں اور ہم نے نماز پڑھ لیا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے پاس ہزاروں اور کروڑوں فرشتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. پھر بھی اللہ پاک ہمیں موقع دیتا ہے کہ ایک کوئی ہے رات کو بھی جب تہجد کی ٹائم ہوتا ہے تو اللہ پاک آسمان پہ آ جاتا ہے اور پکارتا ہے کوئی ہے جو میرے سے مانگے، کوئی ہے جو میں اس کی دعا قبول کروں.
تو وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور الدرگزر ہے، اور ہم گناہ گار ہیں، اور ہمیشہ خود کو گناہ گار ہی سمجھا کرے کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم گناہ گار ہیں، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے تو نہیں ہیں کہ ہمارے سے گناہ نہیں ہو رہے ہوں، ہم نے کہیں نہ کہیں ضرور کچھ اونچ نیچ کر دیتے ہیں، بندوں کے ساتھ بھی اونچ نیچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کچھ غلط کر دیتے ہیں۔ اور یعنی آسمان دنیا پر زینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شیطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہے جاتا ہے تو ستارے ان پر ٹوٹ کر گر جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب شیطان آسمان پر بھی جاتا ہے تو ستارے کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اس پر، جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں، جیسا کہ اگلی یعنی آپ کو تو منکرین آخرت کے انکار پر تعجب ہو رہا ہے کہ اس کے امکان بلکہ وجوب کے اتنے واضح دلائل کے باوجود وہ اسے مان کر نہیں دے رہے، اور وہ آپ کے دعوائے قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہے، یعنی یہ ان کا شیوا ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں، اور کوئی واضح دلیل یا معجزہ پیش کیا جائے تو استہزاء کرتے ہیں اور انہیں جادو و بر کراتے ہیں۔ صحیح بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر جو کافر ہوتے تھے ان کو کوئی کلام بھی سناتے تھے یا کچھ بتاتے بھی تھے تو وہ کہتے تھے یہ سرکش ہے اور یہ جادوگر ہے، تو ان کو جادوگر سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں کی جاتی تھیں کہ یہ ہمیں بہکاتا ہے اور یہ اپنی طرف ہمیں مائل کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن میں بھی ہے کہ دلیل یا معجزہ پیش کیا جائے تو استہزاء کرتے ہیں اور انہیں جادو و باور کراتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرمایا وَكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ، سب اس کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر آئیں گے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی یدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ یعنی وہ اللہ کے ایک ہی حکم اور سرافیل علیہ السلام کی ایک ہی پھونک نفخہ ثانیہ سے قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے، یعنی ان کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظر اور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے، اور نفخے یا چیخ کو زجرہ ڈانٹ سے تعبیر کیا کیونکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی ہے۔ تاہم نیک لوگوں کو تو اللہ جہنم سے دور ہی رکھے گا، دوسرے معبودوں کو ان کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ یہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ حکم جہنم میں لے جانے سے قابل ہوگا کیونکہ حساب کے بعد وہی جہنم میں ہوں گے۔ دیکھیں ہم نے اس کا تفسیر ابھی آپ کو سنایا ہے، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقتمی تہیم اہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذکرون واذا رأوا آیاتا تسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبین اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعثون او اباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون۔ ان کافروں سے پوچھو تاکہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جہنم نہیں ہونے؟ ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا، ہم نے انسان کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ لیس دار ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں؟ بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دکھاتے ہیں تو یہ مذاق کیا اڑاتے ہیں۔ اگر ان کو معجزہ بھی دکھایا جائے تو وہ
وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل کھلا جادو، اور کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا جادو ہی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ان کو کوئی بات بتایا جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں؟ جادو۔ دیکھیں، وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کھلا جادو ہی ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو کہ پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جو اب دیجئے کہ ہاں اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ تو کیا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم تو ریزہ ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہم اٹھائے کیسے جائیں گے؟ یہ کھلا ظاہر قرآن ہے، اللہ پاک کا بیان ہے، اور اس میں پورا لکھا ہوا ہے کہ جب ہم مر بھی جائیں گے تو ہم اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ نہ سوچو کہ ہم مر گئے تو ہماری کہانی ختم ہو گئی۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا میں جو بھی کرنا ہے ہم کر لیتے ہیں، مگر جو کہتے ہیں نا مرنے کے بعد بڑی آسانی ہے، مر جائیں خودکشی کر لیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو ضرور آپ بچ جاؤ گے، اور اگر آپ نے کچھ غلط کام کیے ہوں گے، دنیا میں لوگوں کو ستایا ہوگا اور نیک کام نہیں کیے ہوں گے، 5 وقت نمازی نہیں ہے، قرآن پاک کو نہیں آپ نے پڑھا ہے اور نہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو آپ ضرور ظاہری بات ہے اٹھائے تو سب جائیں گے، مگر جو آپ کا اعمال نامہ ہے آپ کے الٹے ہاتھ میں آئے گا اور آپ سے حساب کتاب کیا جائے گا، تو آپ کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو، آپ وہیں رک کے رہو گے جب تک آپ اپنے ظاہر ہے آپ اعمال نامہ نہیں لوگے اپنے ہاتھ میں۔ اور قبر کی سختی اور قیامت کی سختی بہت ہولناک ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ سب لوگ اچھے کام کرو اور نمازی بن جاؤ، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں اور اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اور خود کو ابھی بھی بہت ضروری ہے کہ آپ خود کو سدھار لیں، اور یہی قرآن کا بھی بیان ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ اچھے کام کرو، اور جو کافر بھی ہیں آپ ان سے دوستی نہ کریں، وہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی کوئی ایسی ویڈیو نہ دکھایا کریں کہ آپ کے بچے بھی وہی نقل، اور ظاہری بات ہے ہمارے بچے نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت مائیں ڈرامہ دیکھتی ہیں، ضروری ہے آپ ڈرامہ دیکھیں، مگر وہ ڈرامہ آپ اپنے خود کے لیے دیکھیں، اور ظاہری بات ہے آپ بڑے ہو اور آپ عمل نہیں کرو گے ان چیزوں پہ۔ ہمارے جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو پک کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہمارے بچوں کا دماغ ہوتا ہے، یہ میموری کچی ہوتی ہے۔